امام نے لکھا وہی پڑھو، منافق نہ پڑھو، منافق نہ پڑھو، منافق نہ پڑھو، مسلط نہ دیکھو، جو امام نے لکھا وہ پڑھو۔ ایک ایک لفظ امام کا بارگاہ رسالت میں مقبول ہے، جان بوجھ کر چینج نہ کرو۔ تجھ سے اور جنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سے کچھ پوچھے بغیر اور اپنے ہی صرف علم کی وجہ سے اور اپنے کم علمی کی وجہ سے اگر آپ کسی کے کلام میں، کسی کے تحریر میں اگر نقص نکالتے ہیں تو پھر آپ کے علم کو تولا جائے گا کہ گویا کہ آپ کا علم اس تحریر والے سے، اس کلام والے سے زیادہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر زیادہ ہے تو کچھ مان لیا جائے گا، لیکن اگر آپ اس کے آس پاس بھی نہیں دکھتے، آپ اس کا پاسن بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے کلام میں نقص کیوں نکال رہے ہیں؟ صاحب کلام نے جو لکھا ہے، آپ اس میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ اس نے لکھا ہے تو وہ ٹھیک لکھا ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اس نے جو لکھا ہے وہ آپ سے علم میں زیادہ ہے، عمل میں زیادہ ہے، تقوی میں زیادہ ہے، طہارت میں زیادہ ہے، تو ہر میدان میں آپ سے زیادہ ہے، تو آپ بلا وجہ کسی کے کلام میں، کسی کی تحریر میں کیوں نقص نکال رہے ہیں اور اپنے من چاہی عبارتیں کیوں اس میں گھسیڑ رہے ہیں، کیوں اس میں تعویلات آپ کر رہے ہیں؟ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے ایک مبلغ ہیں، انہوں نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت علیہ الرحمت والرضوان کے کلام میں نقص نکالا۔ میں اگر کلام اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں اور اس کلام میں اگر مجھے کوئی لفظ چینج کرنا ہے تو غالباً آپ بھی یہی سوچیں گے کہ یہ میں اس میں چینج نہیں بلکہ اس میں نقص نکال رہا ہوں۔ وجہ یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ غلط لکھ دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو ٹھیک کر کے پڑھتا ہوں۔ ایک مشہور زمانہ کلام ہے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام جو ہیں وہ مقبول ہیں، آپ کی جو خدمات ہیں وہ مقبول ہیں، تو آپ اگر ایسی شخصیت کے کلام میں، ان کی تحریرات میں اگر آپ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک کلام ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اسی کلام کا ایک شعر ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا وہابی، تو جناب والا کچھ اور پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اس کلام کو ان کی عمر غالباً 50 سال کی ہوگی، لیکن اس کلام کو 100 سال سے پڑھا جا رہا ہے، کسی نے آج تک اس میں ذرہ برابر بھی حرکت دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو جناب والا نے اب ان کا کیا موٹیو ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، ان کی کیا منشا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ بہرحال جو ان کا ظاہر ہے وہ کچھ اچھا نہیں دکھ رہا ہے، کیونکہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام سے چھیڑ چھاڑ، ارے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس پر آنکھ بند کر کے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، اور یہ اکثر علماء کرام بیان فرماتے ہیں اپنی تقاریر کے ذریعے، اپنی تحریرات کے ذریعے۔ تو جناب والا پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ان کے دو قول ہیں، ان کا ایک قول یہ ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، اور ایک دوسرا قول ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو۔ انہوں نے اپنی ٹانگ اڑانی چاہی، یہ پتہ نہیں کہ اب یہ کلام کس کا ہے، کس ذات کا کلام ہے، کون سی بارگاہ سے یہ کلام لکھا گیا ہے اور کس بارگاہ کے لیے لکھا گیا ہے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ اور اس کا رد جو ہے وہ ایک کلام میں سرسری انداز میں الحاج اویس رضا قادری نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے۔
ہماری اور تمہاری اور ان کی اوقات کیا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کی تحریرات میں اور ان کے کلام میں ہم کوئی حرف بڑھا سکیں یا گھٹا سکیں. در حقیقت وہ مجدد اہل سنت، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ہیں. تو ان کی تحریرات میں یہ ان کا نہ جانے کیا موٹیو ہے، کیا پلان ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے سے یہ راز خود ہی اٹھا سکتے ہیں. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. بہرحال جو اعلیٰ حضرت نے پڑھا لکھا ہے اسی کو پڑھنا چاہیے، اور یہ تمام علماء اکرام کا نظریہ ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا ہے، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت کے کلام، اعلیٰ حضرت کا سلام اور اعلیٰ حضرت کی تحریرات مقبول ہیں. اور دنیا میں ہر خطے میں آپ چلے جائیے، کسی خطے میں چلے جائیے دنیا کے، ہندوستان ہو، ہندوستان سے باہر کوئی دوسرا ملک ہو، اور آپ کسی بھی اگر ملک میں جائیں گے تو آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو آپ ایسے کے کلام میں اگر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو آپ خود اپنی عقل کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بہرحال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے لکھا ہے اسی کو پڑھیے، اور آنکھ بند کر کے پڑھیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو بھی لکھا ہے وہ حق لکھا ہے. ارے یہ تو ہم اپنے ہیں تو کہہ رہے ہیں، یہ تو اس چیز کو تو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، غیروں نے بھی مانا ہے اس کو. نہ جانے کتنے کلپ سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تحریرات پر، اعلیٰ حضرت کے کلام پر، اعلیٰ حضرت کے سلام پر وہابیہ دیابینا ایسے لوگوں نے بھی اپنے تأثرات اچھے پیش کیے ہیں، اور تم ہو کہ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کو بدلنا چاہتے ہو. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. یہی پڑھا جائے گا اور یہی سنا جائے گا، اور یہ جو پڑھے گا اسے ہی مانا جائے گا، اسی کو چاہا جائے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.